ہراس میں مبتلا کیا گیا، اسٹوڈنٹس کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا گیا اور تعلیمی ماحول کو تباہ کرنے کی ایک سازش کی گئی گزشتہ روز. اور میرا خیال ہے کہ جو سازش کرنے والے ہیں یہ اس سے واقف نہیں ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے حوصلے اور ان والدین کے حوصلے بہت بلند ہیں کہ جو اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں. آج جامعہ کراچی اگرچہ تھوڑی سی ڈسٹرب رہی ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے اور جو والدین کا کہنا ہے وہ یہی کہ وہ اپنی تعلیم کے سلسلے کو، اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. میں آج کے پروگرام میں اس تعلق سے بات کروں گا کہ یہ سازش کس کے خلاف ہے. یہ شہر کے خلاف سازش ہے، یہ والدین کے خلاف سازش ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے خلاف سازش ہے، یہ اساتذہ کے خلاف سازش ہے، یا اس پورے شہر کے خلاف اور اس شہر کے باسیوں کے خلاف سازش ہے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے پروفیسر کلیم رضا صاحب. پروفیسر کلیم رضا جامعہ کراچی میں رجسٹرار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، رجسٹرار کے عہدے پر فائز ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا اور کیسے اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے. اور میرے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک رہیں گے پروفیسر ڈاکٹر عابد اظہر صاحب بھی. پروفیسر ڈاکٹر عابد اظہر صاحب شریک ڈائریکٹر جنرل ہیں AQ خان انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ کے، جامعہ کراچی میں یہ واقع ہے. ان سے پوچھیں گے کہ کیسے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور میرے ساتھ آج کے پروگرام میں شکیل ایچ جعفری بھی موجود ہیں. فائنینشل ڈیلی کے آپ ایڈیٹر ہیں، صحافی ہیں، اور سب سے اہم بات کہ سابق اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں جامعہ کراچی کے. تو یہ بہتر سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹ یونین کے معاملات کیا ہوئے، اور یہ واقعہ، یہ دہشت گردی کا واقعہ جو ہوا ہے اس کا تعلق بھی اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے ہی ہے. غالباً ISO کے ایک جو ان کی نماز کا سلسلہ تھا اس سے پہلے یہ بم پلانٹ کیا گیا تھا اور یہ بلاسٹ ہوا ہے نماز سے پہلے. تو اتنی زیادہ کیجویلٹیز بھی نہیں ہوئی، اور کیجویلٹیز غالباً بالکل نہیں ہوئی، زخمی البتہ 2-3-4 لوگ ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی کہ نماز سے پہلے ہوا. اگر نماز کے دوران یہ ہوتا تو زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. تو گویا یہ اس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ یونین بھی انوالو ہے. میں بات کروں گا کہ کیا ذمہ داری کس کی بنتی ہے اور کیوں نہیں ادا کی گئی. جناب پروفیسر کلیم رضا صاحب، سر یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا. یہ سب سے بڑا کوشچن تو یہ ہے سر کہ یہ دہشت گردی کے میں وابستہ جو لوگ ہیں، دہشت گردی سے وابستہ جو لوگ ہیں، جو پورا نیٹ ورک سارے پاکستان میں چلا رہے ہیں، ان کا ایکسس کیا جامعہ کراچی تک ہو گیا؟ میرے تو خیال سے جامعہ کراچی اچھی خاصی اوپن ہے، کیونکہ اس کا رقبہ بھی بہت وسیع ہے اور اس میں لوگوں کا آنا جانا بھی بہت ہے. میں پچھلے 3-4 دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی میں روزانہ تقریباً 50,000 سے لے کے 60,000 تک کے لوگ تعداد میں لوگ آتے جاتے ہیں مختلف کیپیسٹیز میں. جیسے جس دن کل یہ واقعہ ہوا تو ہمارے جو سیمسٹر کے ایگزامز ہیں وہ ختم ہو رہے تھے. اس وقت یہ کوئی 1 بجنے میں 5 منٹ تھے، تو وہ جو صبح کے ایگزام ہیں وہ ختم ہو رہے تھے، ان کے لوگ باہر آ رہے تھے، اور جو 2 بجے سے شروع ہونے والے تھے یا 2:30 بجے سے شروع ہونے والے تھے ان کے لوگ اندر آ چکے تھے اور وہ اپنے کمرے ڈھونڈ رہے تھے. اچھا خاصا رش تھا. تو اگر یہ اس جگہ نہ ہوتا اور کسی اور جگہ ہوتا تو اس سے زیادہ نقصان ہونے کے چانسز تھے. ایک بات تو یہ. دوسری یہ کہ ہم نے کچھ رولز بنائے ہیں جن پر اگر پابندی ہو رہی ہوتی تو شاید ہم کسی اجنبی کو ڈھونڈ سکتے کہ یہ آدمی نیا ہے ہمارے لیے. ایک طریقہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم شناختی کارڈ دیتے ہیں، طالب علم کے پاس بھی ہوتا، باہر سے جو ایگزام دینے آتے ہیں ان کے پاس ایڈمٹ کارڈ ہوتا، اس میں بھی ان کی تصویر ہوتی ہے، وہ چیک کیے بغیر اندر نہیں آنے دیا جاتا. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایگزام قریب ہے اور کوئی 2,000 اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں تو وہ اندر داخل ہونے کا راستہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو ایک ہی ہے. تو جب اتنا رش پڑتا ہے تو 7-8 اندر آ جاتے ہیں. میرا اندازہ یہ، کیونکہ میں گیٹ پہ تو کبھی کھڑا ہوا نہیں ہوں، لیکن میں نے جو دیکھا آتے جاتے اس میں یہ کہ پاسبلٹی ہے کہ غیر متعلقہ لوگ اندر آ جائیں. سر میرا کوشچن بالکل اسٹریٹ فارورڈ تھا سر. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا دہشت گردوں کا ایکسس، ان کی پہنچ جامعہ کراچی تک ہو گئی ہے؟ اس واقعے سے تو لگتا ہے کہ ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے کل سے ایک چیکنگ شروع کی ہے، اسکیننگ کی ہے تمام بلڈنگ سے، بلکہ ابھی بھی ہو رہی ہے. رینجرز کے لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں، وہ اپنی ایکوپمنٹ لے کر آئے ہیں، ان کے پاس کتے بھی ہیں اور دوسرا جدید سائنسی سامان بھی ہے، جس کی مدد سے وہ یہ چیک کر رہے ہیں کہ کہیں بم باقی کہیں اور جگہ تو نہیں رکھے ہوئے. تو اس کے لیے کل رات سے ہاسٹل سے شروع کیا تھا کام، اور ہماری بلڈنگ بھی چیک ہوئی تھی ایڈمنسٹریشن کی. آج دن بھر کلاس رومز میں اور باقی دفاتر میں چیک کیا انہوں نے. لیکن مسئلہ وہی آپ کا سوال جو ہے کہ کیا ایکسیس ہے، تو
ایکسیس تو میرے خیال سے بند نہیں ہے. یہ میں بڑی اہم بات کی ڈاکٹر عابد اظہر صاحب کہ ایکسیس ہو گیا ہے. ایکسیس ہو گیا ہے اگر دہشت گردوں کا جامعہ کراچی تک، تو وہ والدین کے جو اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ اساتذہ جو وہاں پڑھاتے ہیں، سب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامعہ کراچی یا دیگر تعلیمی ادارے یا سارا معاشرہ جو ہے یہ اس سے علیحدہ نہیں ہے. جس طرح کی عدم برداشت، عدم رواداری کا ایک رویہ پورے معاشرے میں ہے، اس کا پرتو یونیورسٹی میں نظر آنا کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، ہم اپنے تعلیمی ادارے بند کر دیں، یا ہم وہ تعلیمی ادارے ان تمام چیزوں کے باوجود چلاتے رہیں. اس میں ذمہ داری سب کی ہے. اس میں ذمہ داری شہر کی انتظامیہ کی، شہر کی سیاسی جماعتوں کی، شہر کے وہ تمام اکابرین جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کی، کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس ذمہ داری کا احساس کریں کہ جامعہ کراچی کی واحد جامعہ ہے جس کو صحیح معنوں میں جامعہ کہا جا سکتا ہے، جس میں بہت سے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. کلیم رضا خان صاحب نے بھی فرمایا کہ کوئی 40-50 ہزار طالب علم آتے ہیں روز وہاں. اگر اس جامعہ کراچی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، چاہے وہ کوئی جانی نقصان نہ ہو، اگر اس کے کردار پہ اثر آتا ہے، اس کی جو علمی معیار ہے اس پہ اثر آتا ہے، تو اس کا اثر پورے معاشرے پہ پڑے گا، پورے کراچی پہ پڑے گا. ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ تو اس احساس ذمہ داری کو سب کو محسوس کرنا چاہیے. تمام لوگوں کو اس میں شریک ہونا چاہیے. وہ اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ یہ جامعہ ہماری جامعہ ہے. یہ جامعہ کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی جامعہ نہیں ہے، کسی طالب علم رہنما کی جامعہ نہیں ہے. اچھا چلیں، وہ ذمہ داری محسوس کریں کیا سر؟ اس کے لیے کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں. ایک بات جو شاید رجسٹرار صاحب اس کی تصدیق کریں گے کہ ایک تو ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. یعنی وہ وسائل، میں کوئی سیکیورٹی کا ماہر تو نہیں ہوں جو آپ کو یہ بتا سکوں کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، لیکن جو بادی نظر میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس افراد کی کمی ہے. ہمارے پاس جس ابھی گیجٹری کی بات کلیم رضا صاحب کر رہے تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ وسائل ہمیں میسر ہوں. پھر سیکیورٹی کے جو ماہرین ہیں وہ عموماً یہ کرتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں ان میں مختلف زونز بنا دیتے ہیں کہ ایک فرض کریں انتظامی زون ہے، ایک وہ علاقہ ہے جہاں طالب علم کلاسز کے لیے آتے ہیں، ایک وہ لائبریری ہے. ان زونز کی سیکیورٹی الگ الگ طریقوں سے اس کے انتظامات کیے جاتے ہیں. پھر وہ رہائشی علاقہ ہے جہاں طالب علم رہتے ہیں یا استاد رہتے ہیں یا دیگر عملہ رہتا ہے، ان کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے مختلف زون. نہیں سر، وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، یہ تو انتظامی سطح پر ہوگی نا. آپ کہہ رہے ہیں 50,000 اسٹوڈنٹ ڈیلی آتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ کیسے تعاون کریں، کیا کریں سر وہ کہ وہ سیکیور بھی رہیں اور تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی ایک فرد کھڑا ہو کے یا چند فرد کھڑے ہو کے، اس کے لیے اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے. سر وہی پوچھ رہا ہوں نا، وہ ہمیں اس شعور کو بلند کرنا پڑے گا. ہمیں لوگوں کو رواداری کو رواج دینا پڑے گا، ان میں برداشت کا، تحمل کا. یعنی وہ جو ہمیں دہشت گردوں کو کیسے برداشت کرے گا سر؟ کوئی دو الگ رویے ہیں. ایک رویہ دہشت گردی کا ہے، ایک رویہ معقولیت کا ہے، دلائل کا ہے، جواز کا ہے، جہاں ہم دلائل سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم دہشت گردی تو نہیں کر سکتے اگر کوئی ہم پہ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو ایز اے ہول پورے معاشرے کی بات کر رہے ہیں سر. اور میں جامعہ کراچی میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں. میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ. شکیل جعفری صاحب، آپ جرنلسٹ بھی ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں اپنے دور میں، جامعہ کراچی ہی میں رہیں. فرمائیے کہ یہ ایک ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جیسے یہ ISO یعنی امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پر اٹیک تھا. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ یا صرف ایک افراتفری پیدا کرنے یا پھیلانے کا ایک طریقہ ڈھونڈا گیا، سازش کی گئی کہ افراتفری کسی طریقے سے پھیل جائے اور یہ موضوع بحث بن جائے اور تھوڑا سا تعلیمی ماحول ڈسٹرب ہو؟ ریاض صاحب، پہلے تو آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ یہ کیا طلباء کے خلاف کوئی سازش ہے یا شہر کے خلاف. میرے خیال میں یہ سازش نہیں ہے بلکہ شاخسانہ ہے. پہلی بات تو یہ. دوسرے، عابد اظہر صاحب نے فرمایا کہ جو کچھ سوسائٹی میں ہو رہا ہے، جو کچھ سماج میں ہو رہا ہے، جامعہ کراچی جو ہے وہ کسی خلا میں معلق نہیں ہے، وہ اسی سوسائٹی میں ہے.
وہاں صرف اور صرف طالب علم نہیں ہے، وہاں پہ غیر تدریسی عملہ بھی ہے، وہاں اساتذہ بھی ہیں، اور وہاں پہ وہ طالب علم بھی ہیں جو ان گھروں سے آتے ہیں جن گھروں میں مختلف قسم کے والدین رہتے ہیں، جو مختلف مسالک کو ماننے والے رہتے ہیں، جو مختلف نظریوں پہ عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو مختلف سوچ اور مختلف فکر رکھتے ہیں۔ وہی چیز جو ہے وہ جامعہ کراچی میں بھی جاتی ہے۔ جہاں تک امامیہ اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ پورے پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے ایک خاص مسلک کے حوالے سے، یہی چیز وہاں پہ ریپلیکیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو تفصیلات میں نے آج وہاں جامعہ کراچی میں لی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس وقت رجسٹرار صاحب شاید اس کی تصدیق کریں گے کہ کراچی یونیورسٹی میں 8 مساجد ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری بھی شاید ایک آدھے، ایک گرجا بھی ہے اور ایک مندر بھی ہے، اور اس کی میں تردید کروں گا اگر آپ اجازت دیں۔ جی ضرور آپ کیجیے گا، جو میری معلومات ہے میں وہ شیئر کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کے دور میں ہوا کرتی ہوں گی۔ نہیں ابھی آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں اس طرح کی کوئی چیز وہ وضاحت کریں، آگے بڑھ جائیں، آپ آگے بڑھ جائیں۔ چلیے، تو یہ مساجد ہیں، یہ ساری کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ ایک مسجد کا مطالبہ ایک عرصے سے جو ہے وہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ میں کوئی بہت ہی زیادہ فینیٹک، کوئی بہت ہی زیادہ کٹر مذہبی قسم کا آدمی نہیں ہوں، میں ہمیشہ سے اس بات کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کی چیز کو اکوموڈیٹ کریں، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن میں اس چیز کا حامی ہوں کہ اگر مذہب یا عبادت کی آزادی باقی تمام لوگوں کو اپنے اپنے طریقے سے ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ایک مسلک کی اگر مسجد وہاں موجود نہیں ہے اور ان کا مطالبہ ہے، اور میری اطلاع کے مطابق گورنر صاحب شاید اس کی اپروول دے چکے ہیں اور وہ سینڈیکیٹ میں جاتی ہے اور وہ شاید وہاں سے جو ہے ڈسکارڈ ہو جاتی ہے یا ڈس اپروو ہو جاتی ہے، اور وہ کچھ اس طرح کے ایشوز۔ یہ جو مطالبہ آپ ڈس اپروو ہونے کی بات کر رہے ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ کسی مسلک کو کیا خاص مسلک کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ ایک ایسی درسگاہ کہ جہاں پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ اپنی اپنی مسلکوں کی مساجد وہاں پہ قائم کرنے کے لیے آتے ہیں یا وہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ دیکھیں کیا اگر اس کو نماز پڑھنی ہے تو وہ کسی بھی مسجد میں جا کر نہیں پڑھ سکتا؟ اتنی ساری 8 مسجدیں آپ کہہ رہے ہیں آلریڈی موجود ہیں، تو پھر نئی مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ 8 مسجدیں کیوں موجود ہیں؟ ایک مسجد ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک مسجد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایک مسجد، لیکن اسٹوڈنٹ اگر زیادہ ہیں، فاصلہ اگر بڑا ہے تو پھر فاصلے پہ اگر مساجد ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں آپ کی بات سے یہاں بالکل اتفاق کر رہا ہوں کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ 1 یا 2 مساجد ہیں اور اس میں سارے لوگ، لیکن جب دیگر مسالک کے ماننے والوں کی مساجد موجود ہے، اقلیتوں کی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں، اور اگر کسی ایسے مسلک نے بھی ایسا مطالبہ کر دیا، اس طرح کی چیزوں کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ فینیٹک نہیں ہیں، لیکن آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا۔ یہ اس طرح کی چیز کو سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے تمام۔ ہاں یہ مطالبہ آپ کا ٹھیک ہے کہ دوسری بھی مسالک کی مساجد اگر اس طرح ہیں تو ان کو بھی نہیں الاؤ ہونا چاہیے کہ الگ الگ امام الگ الگ مساجد۔ اگر آپ مجھے 2 منٹ کی، ہاں میں بالکل دوں گا، میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، پھر آپ کو ٹائم دیتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔